لیکن یہ خداوند عالم ہے کہ جتنا زیادہ وہ کرم کرتا ہے اس کے کرم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کسی بھی حال میں اس کے کرم اور اس کی سخاوت اور اس کے جود میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لہذا فرمایا لا تزیدہ، یعنی ہرگز اس کی ذات میں کچھ چیز اضافہ نہیں ہوتا۔ مثال طور پر اگر زیادہ دے دیا تو زادت النقصان وزادت الحرمان وزادت القبض وقللت البسط، یعنی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ گھبراہٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کی سخاوت کے میزان اور ترازو میں کمی ہونے لگتی ہے۔ لیکن خدا ایسا جواد و کریم ہے کہ لا تزیدہ، ہرگز اس کی صفات میں اس کی عطا کی وجہ سے جز جود و کرم کے کچھ اور زیادہ نظر نہیں آتا۔ انہ هو العزیز الوہاب، وجہ کیا ہے کہ کیوں خداوند عالم کے خزانے میں کمی نہیں آتی، اس کو دینے کی وجہ سے وہ فقیر نہیں ہوتا، دینے کی وجہ سے اس کی سخاوت کو بٹا نہیں لگتا، یا اس کی سخاوت اور اس کے کرم و بزرگواری میں کمی نہیں آتی۔ اس کا جواب ان دو جملوں میں ہے۔ قرآن مجید کا یہ شیوا و داب رہا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دلیل میں جو ہے ضرور کچھ ٹھوس باتیں کرتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے ہر آیت کے بعد کسی خدا کے اسماء میں سے کسی ایک اسم کا نام، انہ ارحم الراحمین، انہ غفور رحیم، انہ فعال لما یرید، یہ اس قسم کی عبارات زیادہ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں صرف اور صرف یہ عبارت کو سجانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر صفت جو آخر کلام میں ذکر کی جاتی ہے وہ ضامن ہوتی ہے اس کام میں کامیابی اور تیاری کے لیے۔ یہاں پہ فرمایا انہ هو العزیز الوہاب، خدا کے دینے سے اس کے کرم اور فضل و جود میں کمی نہیں آتی بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عزیز بھی ہے وہاب بھی ہے۔ عزیز کے معنی اس عزیز کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ذلیل۔ ذلیل اس لیے کہتے ہیں کہ دخل الذل فیہ، یعنی انسان کے وجود میں چونکہ عزت جب خالی ہو جاتی ہے تو وہاں کے اوپر ذلت جگہ لے لیتی ہے، لہذا ظرف خالی کو ظرف ذلیل کہتے ہیں، ایسا برتن جو خالی ہے۔ یہاں کے اوپر خداوند عالم عزیز ہے، یعنی خدا صمد ہے، بے نیاز ہے۔ جب خدا بے نیاز ہے اور خداوند عالم غنی مطلق ہے اور دوسری طرف غنی کے ساتھ ساتھ بے حد و حساب دینے والا ہے، تو ایسی صورت میں یا آپ کہیں کوئی اور اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ خداوند عالم کی کثرت عطا سے کچھ نہیں بڑھتا جز اس کے جود و کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انہ عزیز وہاب، وہ عزیز بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ عزیز کا تعلق اموال اور خزائن کے ختم نہ ہونے سے ہے، وہاب کا تعلق اس کی جود و سخا میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی کبھی بھی خداوند عالم کے خزائن میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں بعض مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان من شیء، دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ خزائن، اس کے خزائن اللہ کی پاس ہے، وَنَنزِلُهُ بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اسے ضرورت بھر نازل کرتے ہیں۔ یعنی اگر بارش نازل ہو رہی ہے تو اس کا خزانہ پروردگار عالم کے پاس موجود ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہو رہی۔ اگر پروردگار عالم فضل بھیج رہا ہے، نعمتیں بھیج رہا ہے، تو اس کا خزانہ خدا کے پاس ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ نُنَزِّلُهُ بِإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَخَزَائِنُهُ عِندَهُ، کوئی ایسی شے نہیں جس کا خزانہ اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ نہ تنہا یہ کہ خزائن اس کے پاس ہے، وہ دوسرے مسئلے کی طرف وَنُنَزِّلُهُ بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم بے انداز ضرورت نازل کرتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید آدمی سوچے کہ پروردگار عالم کے پاس
بہت سی چیزیں جمع ہیں، جیسے بارش کا پانی جمع ہے بس ضرورت پر نازل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں خزائن سے مراد قرآن میں ہے کہ وَمِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، بس خزانے سے مراد رحمت پروردگار ہے۔ جس طرح بارش کی دلیل یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، بارش کی دلیل یہ ہے کہ وہ ساقی العطاشہ ہے، بارش کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے نشر رحمت کرے اور خیر و برکات انسانوں تک جائے، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ خود بارش جو اس کے جو اسباب ہیں، کیوں بارش ہوئی، اس کے جو اسباب ہیں ہماری نظر میں، یہ تمام اسباب سبب رحمت پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ خدا رحمان ہے، لہذا کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو مادی نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے، یہ وہی خزانہ ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں، عالم خلق کہتے ہیں، کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی امر کا، کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس خدا عزیز و وہاب ہے، یعنی پروردگار عالم بے نیاز بھی ہے اور وہاب بھی ہے، اور کبھی معاذ اللہ پروردگار عالم کے خزائن میں کمی نہیں آتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، ہمیں طریقہ بندگی ہو، عبودیت نہ آتی ہو، وَإِلَّا خدا کے خزائن میں ہرگز کمی نہیں۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما۔ پڑھنے والے، مجھے معلوم ہے کہ میری ضروریتیں ہزار ہیں، میری نیاز مندیاں ہزاروں ہیں، میری خواہشات و حاجات ہزاروں ہیں، اور میں اطاعت کے موقع پہ شاید کبھی کسی موجود سے اچھا سلوک کر لوں، گھر میں اچھا سلوک کر لوں، یا اپنے اہل خاندان سے مل جاؤں، مثال دے رہا ہوں۔ بس حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ انی اسألک کثیرا قلیلا من کثیر، بس انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ بہت تھوڑا ہو، جو بھی خدا کی بارگاہ میں ہدیے کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہے وہ بہت قلیل ہوتا ہے۔ خداوند عالم وہ ذات اقدر ہے، اقدس ہے، اور پروردگار عالم کہ نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میں اس دنیا کو ترک کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ دنیا ہاتھ اٹھانے کے لیے دین اسلام نہیں آیا ہے، بلکہ دین اسلام آیا ہے رحمت پروردگار سے امیدوار ہونے کے لیے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اسألک من قلیل من کثیر، تھوڑی سی ریاضت اور مختصر عبادت کے عوض میں ہم تجھ سے عظیم ریاضت و سرداری کا تقاضا کرتے ہیں۔ اے پالنے والے، اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما، میری ضرورتیں بھی عظیم ہیں، میرا سرمایہ یعنی میری عبادت دعا بھی کم ہے، تھوڑی ہے، اس تھوڑے سے کے عوض میں، میری اچھائیوں کے تھوڑے سے عوض میں جو ثواب و جزا دے وہ نہایت ہی بلند و بالا ہوں۔ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ، دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نعمت سمجھتے ہیں خداوند عالم کے نظر میں اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ وَغِنَاكَ عَنْهُ یعنی عن جمیع النعم، عن جمیع ما تطلقت، عن جمیع ما سألتک، وہ تمام چیزیں میں نے جو تجھ سے مانگی، وہ تمام چیزیں جس کو تجھ سے مانگوں گا، وہ تمام چیزیں جو نعمت ہیں جس میں میری حاجتیں وابستہ ہیں، ان تمام چیزوں سے تو بے نیاز تھا۔ کبھی تجھے عزت کی ضرورت نہیں ہوئی، کبھی تجھے خیرات کی ضرورت نہیں ہوئی، کبھی تمہیں لباس میں۔ پروردگار عالم نے انسان کے وجود کو نیازوں اور ضرورت مندیوں میں گھیر رکھا ہے۔ یہ امام کی طرف سے یہ لطف بیان کیا جا رہا ہے کہ میری حاجتیں زیادہ ہیں، میری ضرورتیں زیادہ ہیں اور میرے اعمال کم ہیں، تب بھی پروردگار عالم میرے اعمال قلیلہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے عوض میں نعم کثیرہ عطا کرتا ہے۔ اور وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ،
اور خدا ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ. اور خداوند عالم ہمارے آپ کے لیے ہر حاجت میں بہترین پناہ گاہ ہے. وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ یعنی پروردگار کے نزدیک کوئی شے بارزش نہیں ہے، لیکن وہی شے ہمارے لیے بہت زیادہ بااہمیت ہے اور کثیر ہے. حتیٰ یہ سانس لے لیجیے، خدا کو اس سانس سے کیا غرض ہے، لیکن یہ سانس نہ ہو تو ہماری زندگی کی ڈوریں رک جائیں گی. بس چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے نزدیک عظیم ہیں اور خدا کے نزدیک وہ حقیر ہیں. ہمارا عمل جو ہمارے نزدیک تھوڑا بہت عظیم ہے وہ خدا کی نظر میں بے ارزش ہے. اس کے باوجود بھی تو ہم سے وہی سلوک کیا جا رہا ہے ایک معمولی غدار سے یا ایک معمولی ظالم سے کرتا ہے. خداوند عالم خائن اور خیانت کاروں کو خداوند عالم وہ سزا بھی نہیں دیتا جو سزا دینے کا حق ہے، صرفاً انتباہ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی کار خیر کرے تو خدا کرم کی انتہا کر دیتا ہے. ان اقبلتم الیہ قدم او ثلاثة اقدام اقبلوا علیکم عشرة خطوات ومن دنا الی بخطوة اقدم الیہ بخطوات. اگر کوئی مجھے ایک قدم میرے نزدیک آتا ہے تو میں اس ایک قدم یا 3 قدم کے بدلے میں 10 قدم اس سے نزدیک آتا ہوں. پس پالنے والے جو میرے پاس ہے وہ قلیل ہے، میری حاجتیں عظیم ہیں، تو ان نعمتوں سے بے نیاز ہے. اور پالنے والے میری نظر میں وہ تمام نعمتیں بہت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منان واقعی و مطلق سے یہ نعمتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ عَسِيرٌ اور ایسا کام کرنا میرے پروردگار تیرے لیے نہایت ہی آسان ہے. سہل عسیر کا مطلب یہ ہوا کہ پالنے والے جس چیز کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، اصل ایک علمی بحث ہے توحید کے باب میں کہ آیا خداوند عالم کے ہاں بھی چھوٹا کام و بڑا کام ہوتا ہے. ہم انسانوں کے ہاں چھوٹا کام اس کام کو کہتے ہیں کہ جو بغیر مدد کے اور آسانی سے ہو جائے، جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنا یا گلاس میں پانی اڈیلنا یا مثال کے طور پر جا کے کچھ سودا صرف لے آنا. یہ سب چھوٹے کام ہیں، آسان کام کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اب اگر پہاڑ کا توڑنا ہو گیا، آسمانوں پہ کمن ڈالنا ہو گیا، انجینئرنگ ہو گئی، بائیو ٹیکنالوجی ہو گئی یا نانو ٹیکنالوجی ہو گئی، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، یہ ساری موجودات جو آج ہمارے نزدیک بہت عظیم ہیں، یا اس سے بھی عظیم چیزیں جس کا تعلق کیمیکل سے ہے، جس کا تعلق ایٹم سے ہے، جس کا تعلق آسمان سے گزر کر حدود فضا سے ہے، جس کا تعلق کشش و گریویٹی سے ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عظیم ہیں ہماری نظر میں. بس دنیا میں 2 قسم کے کام ہوتے ہیں، بہت آسان اور بہت مشکل. آسان سے آسان کام میں نے آپ سے، مشکل سے مشکل کام ہوا میں اڑنا ہے، اتنے بھاری لوہے کو اڑانا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے. تو اب ذہن سوال کرتا ہے کہ ان تمام مسائل کے اندر، اس دوڑ کے اندر خداوند عالم کہاں کھڑا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم کے ہاں کوئی چیز سخت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں پالنے والے چھوٹی سی موجود سے لے کر آسمان تک کی بلندیاں تیرے لیے احسان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو انجام دیتا ہے. اما اللہ بالآلات، آلات کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو خالق ہے لیکن محتاج نہیں ہے کسی مشابہ کا. تو موجد ہے لیکن محتاج نہیں ہے کہ انسان آئے اور پروردگار کے امور میں دخالت کرے. خداوند عالم چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میری شاہکاری، دیکھو میری صنعیت، دیکھو میری خلقت، دیکھو میری عظمت. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ. حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں
خدا کے لیے نہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے نہ کوئی کام آسان ہوتا ہے۔ مشکل اور آسان کا تصور وہاں ہے جہاں جد و جہد ہوتی ہے، جہاں پر کوشش و سعی و تلاش ہوتی ہے، جہاں کام صرفاً ارادے سے ہوتا ہے، وہاں کوئی کام نہ مشکل ہے نہ کوئی کام آسان ہے۔ وَهُوَ هَيِّنٌ عَلَيْهِ، بڑے سے بڑا کام میرے لیے آسان ہے۔ بس یہاں تک اس بات کو ہم نے اپنے اس دعا میں یہ سیکھا کہ خداوند عالم کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ بہت ہے۔ دوسری طرف خداوند عالم جتنا دیتا ہے اس کے کرم اور اس کے مجد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ خداوند عالم کسی کا بھی قرض باقی نہیں رکھتا، کسی کی خوبی کو بغیر جواب دیے نہیں رکھتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم ان تمام نعمتوں سے غنی بھی ہے، ان تمام نعمتوں کا مالک بھی ہے۔ احتیاج بھی اگر اس کی ہے تو خداوند عالم کی کوئی حاجت اس دنیا میں ہمارے قابل فرض نہیں ہے، لیکن خدا حاجت مند نہیں ہے۔ لیکن تمام موجودات نے درک کیا کہ پروردگار عالم کے لیے کوئی چیز مشکل اور آسان نہیں ہے، سب چیزیں وَهُوَ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ وَيَسِيرُ السَّهْلُ۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سخت سے سخت ترین کام کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز کام چھوٹا ہوتا ہے، کوئی چیز بڑا ہوتا ہے، چھری کے نیچے چلے جانا، تڑپنا، یا انسان جو ہے عظیم سے عظیم کام انجام دیتا ہے تو اس میں محنت کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کے ہاں ہر چیز سہل بھی ہے اور آسان اور تھوڑی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیاض مطلق ہے، قادر متعال ہے، اور وہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے کسی وسیلے یا کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اللہم انا عفوک عن ذنبی، اے میرے خدا ہمیشہ میری گناہوں کا تجھے درگزر کرنا، یعنی جو کچھ میں کرتا ہوں تو معاف کر دیتا ہے کہ چلو بچہ ہے انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ وعن شعبی، اور شعبی سے یہ نقل ہے کہ انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی یا عن قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان خطائی وعمدی اطعمنی فی ان اسألو۔ اب یہاں امام ایک بندے کی درونی کیفیت کو، شعبی یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی موجود کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے میں نے جو ہے دعا پڑھتے نہیں دیکھا۔ جو مفاہیم دعا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہے وہ کسی کی دعا میں یقیناً اس گھرانے کے علاوہ کسی کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ یہاں پہ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پالنے والے میری گناہوں کا معاف کر دینا۔ پالنے والے میں روز گناہ کرتا ہوں، البتہ معصوم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا شروع کے جلسوں میں کہ معصوم کا یہ کہنا یا تواضع انکساری ہے یا جو ہے ادب مع اللہ ہے اور یا تعلیم ہے۔ فرمایا پالنے والے میری گناہوں کا تجھے ہمیشہ معاف کر دینا، وَتَجَاوُزُكَ عَنْ خَطِيَّتِي، اور میری خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي، اور میرے کیے ہوئے ظلموں کو نظر انداز و درگزر کرنا، سَتْرَكَ عَنْ قَبِيحِ عَمَلِي، میری بے عزتی نہ کرنا میرے برے عمل میں، وَحِلْمِكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي، اور میرے جرائم کو دیکھتے ہوئے بھی صبر اور بردباری اور حلم سے تیرا کام لینا، چاہے عند خطائی، چاہے وہ جان بوجھ کے کیا ہو، یا مثلا کہیں تو گزر رہا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ مجھ سے فلاں ظلم ہو گیا فلاں کام ہو گیا، تو چاہے میں جان کے کروں یا بغیر انجانے میں انجام دوں، اطعمنی، لیکن خدا تو میری بے آبروئی نہیں کرتا،
تو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میرے جرموں سے نظر انداز کرتا ہے، یہ چیز مجھے امیدوار کرتی ہے۔ کس چیز کا؟ اطعمنی، مجھے اس بات کے لیے امیدوار کرتی ہے یہ تیری صفت و عادت کہ اسألک، میں تجھ سے مانگوں ما لا استوجبہ منک، جس کا میں مستحق نہیں ہوں، جو میری حیثیت کے مطابق نہیں ہے وہ تجھ سے مانگ لوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جرم بھی ہوگا تو تو نظر انداز کرے گا، خطا بھی ہوگی تو تو پردہ پوشی کرے گا، اگر مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تو اندھیرا ڈالے گا، چھپائے گا، اسے محفوظ رکھے گا۔ مجھے یہ تمام عادتیں و صفات مجھے لالچ دلاتی ہیں، مجھے شوق دلاتی ہیں کہ اسألک ما لا استوجب، ان چیزوں کو تیری بارگاہ میں طلب کروں جس کا میں لائق بھی نہیں ہوں۔ منک الذی، وہ خدا کہ الذی رزقتنی من رحمتک، ابھی تک جو بھی تو نے مجھے عطا کیا یہ تیری رحمت کا نتیجہ تھا، وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ، اور جو کچھ بھی تو نے مجھے عطا کیا یہ تیرے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ القدرہ عفو، قدرت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ، اور اے پالنے والے، اے میرے عظیم خدا، میں تیری ان صفات کی وجہ سے جرأت مند ہوتا ہوں کہ تجھ سے مانگوں وہ چیزیں جو میری حیثیت سے باہر ہے، وہ چیزیں مانگوں جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے دی، یا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ مجھ جیسے حقیر انسان کے گھر میں تو نے نعمتوں کا انبار لگایا ہے۔ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ، اور تو نے مجھے لذت آشنائے استجابت کیا ہے، میں نے کچھ بھی مانگا تو نے کسی نہ کسی بہانے اسے عطا کر دیا، تو اب میں لذت آشنائے استجابت ہوں میرے پالنے والے۔ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ، یہ دلیل ہے، یہ وجہ ہے کہ اب میں تجھے پکار رہا ہوں آمناً، مجھے ذرا سا بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے کہ کس کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا، اور ایسے تجھ سے مانگ رہا ہوں جیسے میں تیری بارگاہ میں بہت زیادہ مانوس ہوں۔ لا خائفاً، نہ مجھے خوف ہے، ولا وجلا، اور نہ مجھے گھبراہٹ ہے۔ مدلًا علیک فیما قصدت فیہ الیک، بس ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ دلا صرف اہل بیت کے یہاں پایا جاتا ہے۔ دلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام بندے اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنے اعزاء، اپنے بزرگوں کے ساتھ ناز کرتے ہیں، اب اتراتے ہیں یا تملق کرتے ہیں، جیسے بچہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ یہ میرے بابا ہیں، اور اگر کوئی غلطی بھی کر دیتا ہے تو باپ کہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہ آپ بڑے تھے، آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تدلی۔ مفہوم دلا کا مطلب ہے خدا کی بارگاہ میں اظہار تملق کرنا، خدا کی بارگاہ میں انسان اس طرح حاضر ہو کہ جیسے بچہ اپنے باپ کے حضور میں جاتا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ ناز کرتا ہے۔ دلا کا مفہوم کیا ہے کہ پالنے والے میں گنہگار ہوں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر میں برا بندہ تھا تو تو اچھا خدا ہے، اگر میرا کام غلط ہے تو تیرا کام تو المطلق صحیح ہے۔ میری راہنمائی کرنے والے میرے خدا، میرے معبود، مجھے یہ آ گیا ہے، جرأت بڑھ گئی ہے تیرا ناراض نہ ہونا، تیرا مجھے نہ بھگانا، در رحمت کے کھولنا اور در غضب کو بند کر دینا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنا مجھے آمادہ اور تیار کرتا ہے کہ خالد بن ولید اور دیگر وہ تمام لوگ جنہوں نے رسول خدا کے خاندان کا قتل کیا تھا، وہ لوگ کرم رسول خدا کی وجہ سے ڈر و خوف ان کا ختم ہو گئے جب فتح مکہ ہوئی۔ پہلے ایسا نہیں کہ بڑے بہادر تھے، ان کو معلوم ہے کہ رسول خدا ایک قریب بابزرگوار ہیں، ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ تو
یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے کرم سے انسان امیدوار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے ناز کرتا ہے۔ اہل بیت طاہرین کے علاوہ کسی بھی قوم و فرقے میں دعا کا انداز یہ نہیں ہے، پالنے والے اب جو کچھ بھی میں مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں ناز کرتا ہوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ نہ میرے پاس عمل ہے، مجھے معلوم ہے کہ نہ میرے پاس کوئی ایسی حیثیت ہے جو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں بڑے ناز سے کھڑا ہوتا ہوں، جیسے باپ اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہے، جیسے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی پر ناز کرتا ہے۔ پالنے والے میں تیری بندگی پہ مجھے ناز ہے۔ مدلن دلا کے معنی ہوتے ہیں خدا کے بارگاہ میں ناز کرنا۔ پالنے والے اب میں اس طرح جو مانگ رہا ہوں یہ سمجھ لیے کہ میں ایک طفل ہوں کہ جو اپنے کیے ہوئے کسی کام کی طرف سے توجہ ہی نہیں، بس تیری محبت اور رافت نے اسے اپنے اندر گھیر لیا ہے، اب تیرے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، لہذا نہ اسے خوف ہے، نہ اسے گھبراہٹ ہے، نہ اسے ڈر ہے، اور اگر قدم بڑھائے چلا جا رہا ہے تیری ساحت میں تو اس لیے کہ وہ مدل ہے، یعنی اپنے کو تجھ سے قریب سمجھتا ہے اور مفہوم دلا کو انجام دیتا ہے۔ بس اس جملے میں جو معصوم نے فرمایا ہے اسألک مستأنسن، میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں مونس ہمدم پروردگار و رسول خدا و ثواب جاریہ ہو جاؤں، استئناس اسألک مستأنسن۔ لیکن پالنے والے میں بالکل بھول ہی گیا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اور ایسے میں تیری بارگاہ میں آ کے بات کر رہا ہوں جیسے تو مجھے ہزاروں سال سے جانتا ہو، میری خوبیوں کو پہچان کہ میرے اندر نہ خوبیاں ہے، نہ دوام ہے، نہ حیات ہے، لا خائف، نہ ڈر ہے، نہ گھبراہٹ ہے، مدلن علیک، صرف تیری رحمتیں اور تیری نعمتیں مجھے اس بات پر وادار و آمادہ کرتی ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں۔ بس خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ انسان جو کچھ بھی خدا سے مانگتا ہے اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی خدا کے اوامر انجام دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر کہا جائے بڑا تھوڑا سا ہے، جو مانگتا ہے وہ بہت ہے، اس کے بعد وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کا حق بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان تمام اختیارات کو رکھتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس سے عنایت کیا ہے۔ ایسا انسان کہ جو خدا کے سامنے قرار پانے کے بعد کہتا ہے میرا کچھ بھی خدا کے علاوہ نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، وہ بھی دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے۔ مفہوم دلا، خدا کی بارگاہ میں پیار و محبت سے گفتگو کرنا، خدا پہ بھروسہ رکھنا، اس کی عطا پر اپنے عمل سے زیادہ بھروسہ رکھنا، اس کے کرم پر اپنی خطا سے زیادہ ایمان رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نکات توحیدی ہیں، اور انسان کو ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان جینا چاہیے۔ انسان اگر حد سے زیادہ مطمئن ہو گیا تو بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، حد سے زیادہ ڈر گیا تو بھی عذاب مبتلا ہوگا، کار خیر چھوڑ دے کہ صاحب میں کیا کروں، فائدہ کیا ہے۔ انسان کو خوف و رجا کے درمیان جینا چاہیے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی شب ضربت ہے آج۔ امیر المومنین علیہ السلام اس عبد خدا کا نام ہے کہ جس نے اپنے پروردگار کے سامنے دست سوال تو دراز کیا لیکن کسی انسان کے سامنے اپنی حاجات کو بیان نہیں کیا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ خدا انہیں دے، اس لیے کہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھتے تھے۔ عزیزو، جس شب حضرت امیر علیہ السلام آج کی شب مہمان ہیں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے، ام کلثوم کہتے ہیں فَأَعْطَيْتُ نَحْوَهُ، میں لے آئی طبق فیہ قرصتان وملح الجریش، میں بابا کے سامنے 2 جو کی روٹی لے آئی، ایک تھوڑے سے کاسے میں ذرا سا نمک لے آئی۔ اس زمانے میں لوگ وہ تصفیہ شدہ نمک اور بڑھیا نمک کھاتے تھے،
وہ بیوی جانتی تھی کہ بابا معمولی نمک لیتے ہیں تو ملح الجریش لے کے آئی، اس کے بعد تھوڑا سا دودھ لے کے آئی۔ فامیر المومنین علیہ السلام نے ایک لقمہ نان جو اٹھایا، توڑا اور نمک لگایا، اسے کھا لیا اور اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت امیر علیہ السلام کی صاحبزادی نے عرض کیا بابا آپ نے صرف 3 لقمے لیے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اوائل ماہ مبارک رمضان سے قل فی طعامہ وزاد فی عبادتہ وکثر فی سجودہ وکثر فی استغفارہ، جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان قریب آتا گیا امیر المومنین کی عبادتیں حد سے سوا ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام محو مشغول عبادت پروردگار ہے پورے مہینے۔ کبھی امام حسن سے 15 کو پوچھتے ہیں بنیا کم من مضی و کم من بقا، کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان کے اور کتنا دن گزر گیا ہے۔ کل جو پوچھا بیٹا کتنے دن رہ گئے ہیں، فرمایا بابا آج 17 ہے، اب 13 دن رہ گئے ہیں۔ امام نے فرمایا این من یخضبنی براسی، کون ہے جو میری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ عزیزو اس کے بعد حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ بابا کا مسلح میں نے صحن خانہ میں لگا دیا، امیر المومنین تمام رات عبادت کرتے رہے، اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی، سارے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد تمام بچوں کو مخاطب کیا، دست امام مجتبی علیہ السلام پکڑا، فرمایا ای بنیا انی غفقت فی هذه اللیلہ، میری آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگ گئی تھی، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مجھ سے فرماتے ہیں یا ابا الحسن یا علی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت تھکا ہوا ہوں، یا رسول اللہ امت نے بہت تکلیفیں دی ہے، فرمایا وشیکن تقدمنی علیہ، گھبراؤ نہیں علی، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، ان قریب تو ہم سے ملنے والے ہو۔ امیر المومنین نے جب یہ خواب دیکھا آنکھ کھولی، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، بار بار آسمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ ام کلثوم فرماتی ہیں بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا انظروا الی السماء حتی افجع بطلوع الفجر، مجھے صبح کا انتظار ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ابھی شب باقی تھی، ایک کافی اچھا حصہ یعنی فجر سے کم 2 ساعت قبل گھر سے باہر نکلے۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہے میں نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ عجیب و غریب ہے، بابا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا پریشان نہیں ہوں، فی هذه اللیلہ القی بربی الجبار، آج کی شب میری ملاقات میرے خدا سے ہونے والی ہے، لیکن بچوں کو خبر نہ دی کہ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی صحن میں اترے وہاں کے اوپر بہت سی بطخیں تھی، کان فی بیتہ عضد اہدیت الی الحسن علیہ السلام، امام حسن کو تحفے میں لا کے دیا تھا کچھ لوگوں نے، ان بطخوں نے وجعلنا یرفرفنا وسہنا، پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا، چیخنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا، سر آسمان کی جانب اٹھایا اور فرمایا دعنا السوائے تتبعها النوائے، ان چیخوں کے بعد میرے بچوں کا گریہ بلند ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھل نہیں رہا تھا، دروازہ کھولا، آپ کی ابا دروازے میں پھنس گئی، ابا کو صحیح کیا، اس کے بعد فرمایا وَاشْدُدْ حَيَاذِبِكَ لِلْمَوْتِ إِنَّ الْمَوْتَ لَاقِيكَ، اے مرد جوان
مرنے کے لیے تیار ہو جا کہ موت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہیں بھیا حسن مشغول عبادت تھے، میں نے کہا بھیا آج بابا کا حال عجیب ہے، مسجد کی جانب گئے ہیں، جاؤ میرے بھائی، میرے باپ کے لاکھوں لوگ دشمن ہیں، آج بابا کا حال غیر ہے، مشغول ہے اپنے خدا سے۔ امام حسن کہتے ہیں مسجد داخل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں بابا کو راستے میں مل گیا، میں نے بابا کا ہاتھ چوما، بابا اس وقت آپ مسجد کیوں آئے؟ ابھی تو اذان میں وقت ہے۔ فرمایا اریدو ان ابیت لیلی فی مسجدی آخر ما یکون منی، میں چاہتا ہوں آج کی شام کو صبح کروں اس مسجد میں عبادت کر کے۔ فرمایا بابا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا لا یا ابا محمد ارجع وحقی علیک، جاؤ بیٹا چلے جاؤ، ہر انسان کو اکیلے جانا ہے۔ بعزیزو میرے اندر جرأت نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فہوا علی راس مرور نے ایسی زور کی ضربت ماری روایت میں، فشق راسہ الی موضع السجود، سجدے کی جگہ تک پیشانی میں شگاف ہو گیا۔ آواز فزت ورب الکعبہ، عدی بن حاتم کہتے ہیں فدنوتہ الی امیر المؤمنین، میں جلدی سے مولا کی خدمت میں گیا، کیا دیکھا؟ وَهُوَ يَخُورُ فِي دَمِّهِ، مولا اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا خیر تو ہے۔ فرمایا قتلنی واللہ یا ابن الیہودی فلا یفوتنکم الرجل، یہودی زادے نے مجھے مار ڈالا، کہیں فتنہ نہ ہو جائے، اس ملعون کو گرفتار کرو۔ سامعین و ناظرین، روایتوں میں ہے کہ فنادوا من کل جانب و مکان، لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد آنے لگے، ہر آدمی دوڑ کے محراب کی جانب بھاگا، شیعوں نے سر پہ ہاتھ مارے اور آواز دی وَأَبَتَا وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لِلْيَتَامَى بَعْدَكَ يَا سَيِّدِي مَنْ لِلْأَرَامِلِ بَعْدَكَ يَا مَوْلَاي۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل نے مرثیہ پڑھا، تمام اہل دل نے مشرق و مغرب میں سنا۔ شہاب الدین الزہری روایت نقل کرتا ہے عبد الملک ابن مروان کے سامنے، عبد الملک کہتا ہے علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ شب شہادت علی، شب ضربت علی، بیت المقدس میں کوئی بھی ایسا پتھر نہ اٹھایا گیا جس کے نیچے تازہ خون نہ جاری ہوا ہو۔ یا امیر المؤمنین، امیر المومنین اپنے خون میں نہائے ہوئے، شیعہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، فرمایا بیٹا اپنی نماز کو تمام کرو۔ عزیزو ابا اٹھائی گئی، سر اقدس کو باندھا گیا، امیر المومنین کو ان کے گھر لے جایا گیا، خون میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن لا یومن کا یومک یا ابا عبداللہ، حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، اپنے خون میں ڈوبے ہوئے۔ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا خون کا فوارہ سینہ اقدس سے جاری تھا، تھوڑا آرام کر رہے تھے، سنان آگے بڑھا، نیزہ
غلموا أي من غلبي ينغلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين يا أمير المؤمنين يا سيدي ومولاي هذه الليلة ليلة قدر وليلة لقائك برب الجبار سيدي ومولاي رفعنا الأيدي إليك بحوائجنا العظام اللهم بحق علي وبرأس علي وبدم علي وبمحاسن علی خدا ہمیں شب میں عبادت کی توفیق عنایت فرما امیر المومنین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما خدا جو اس شب میں تو نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی قرار دے خدا اس شب میں شب قدر ہے حیات لکھی جاتی ہے ہماری حیات کو طولانی فرما رزق کو وسیع و فراوان فرما زیارت اتباط عالیہ زیارت حج بیت اللہ زیارت امیر المومنین اس سال میں لے خدا ہمارے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو آخری رمضان قرار مت دے بلکہ ماہ مبارک ہائے متعدد میں ہمیں حیات عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما جو لوگ دور دور اپنے اپنے شہروں سے دور گرفتار ہیں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں پریشان ہیں کچھ روٹی کو محتاج ہیں کچھ سر چھپانے کی جگہ کے محتاج ہیں کچھ ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے یا مؤمن الخائفین خدا سب پہ اپنی رحمت خاص نازل فرما اس وبا کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين يا رب